السلام علیکم، میرا نام ہے حنین عرفان اور آج سے ہم اپنے اس چینل پر HTML کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ HTML آپ کو پتہ ہے کہ HTML ایک لینگویج ہے۔ HTML کا کورس میں آپ کے لیے یہ ایک اپورچونٹی ہے، اگر آپ اسے سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت کام آئے گا۔ آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ HTML کیوں ضروری ہے، ہمیں کیوں HTML سیکھنی چاہیے، سارے پوائنٹس وغیرہ آپ کے ساتھ کور کیے جائیں گے۔ HTML یہ کورس آپ کے لیے اس چینل پر لایا گیا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں اور اپنی کوڈنگ جرنی کو سٹارٹ کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے HTML فاسٹ لینگویج ہے کوڈنگ سٹارٹ کرنے کے لیے۔ ایسے تو یہ ایک لینگویج نہیں ہے، یہ آج کی ویڈیو ہمارا پورا انٹروڈکشن ہوگا کہ HTML کیا ہے، ہمیں HTML کیوں سیکھنی چاہیے، اس کے لیے کیا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کچھ ہمیں چاہیے ہوگا۔ تو یہ کورس ہے، آنے والی ویڈیوز میں ہم اپنے چینل پر اس کی ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ سارے ٹیگز آپ کو بتائیں گے، اس کا پریکٹیکل وغیرہ آپ کو کر کے دکھائیں گے، ہر ایک چیز سنٹیکس وغیرہ آپ کو بتایا جائے گا، A to Z چیز آپ کو بتائی جائے گی، کسی بھی چیز کی آپ کو ٹینشن نہیں لینی، ہر ایک چیز آپ کو اس چینل پر ملے گی۔ تو ہمارے کورس کو لائک ضرور کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس طرح سے ہمیں موٹیویشن ملے گی اور اس طرح کی کو ویڈیوز بنانے کی، اور یہ کورس کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم CSS بھی سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد جاوا اسکرپٹ بھی۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ HTML کا مطلب کیا ہے۔ HTML اسٹینڈ فار ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ یہ ایک مارک اپ لینگویج ہے، جیسے یہ HTML ایک مارک اپ لینگویج ہے، اس کے بعد ہماری CSS ہم سیکھیں گے۔ CSS ہوتی ہے ایک اسٹائلنگ لینگویج ہوتی ہے۔ یہ دونوں کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے، اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ پروگرامنگ لینگویج ہے تو وہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہاں یہ جو HTML ہے یہ ایک مارک اپ لینگویج ہے، اور جو CSS ہے وہ ایک اسٹائلنگ لینگویج ہے، یعنی کہ ہمارے HTML کے جتنے بھی ٹیگز ہوں گے ان کو اسٹائل کرنے کے لیے CSS کا بیسیکلی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری یعنی کہ یہ ہم سیکھیں گے تبھی ہم آگے جا سکیں گے۔ اس کے بعد CSS کے بعد ہماری جاوا اسکرپٹ آتی ہے، PHP آتی ہے، MySQL آتی ہے، اور بہت سارے فریم ورکس آتے ہیں فرنٹ اینڈ کے لیے، تو وہ سب بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ ہم HTML سے سٹارٹ لے رہے ہیں، یہ ہمارا HTML بیسک سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے بغیر ویب سائٹ بنانا ناممکن سا ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ہماری ہو گئی تھی جو HTML ہے۔ اچھا، HTML کا ایک اور چیز آپ کو بتا دی جائے کہ جو CSS ہماری ہوتی ہے وہ HTML پر ہی اپلائی ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ HTML نہیں سیکھیں گے تو CSS کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری CSS ہے وہ اپلائی ہی کس پر ہوتی ہے، HTML پر۔ HTML کے ٹیگز سے اسٹائل وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو HTML ہم سکھائیں گے آپ کو، اس کے بعد CSS کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اب آگے چلتے ہیں کہ وائی لرن HTML، ہمیں HTML کیوں سیکھنی چاہیے۔ تو ہمارا پہلا یہاں پر پوائنٹ آ جاتا ہے ویب پیجز، ویب سائٹس۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کلیکشن آف ویب پیجز از کالڈ ویب سائٹ، بہت سارے ویب پیجز مل کر ویب سائٹ بنتی ہے۔ ویب پیجز ہمارے جتنے بھی ویب پیجز ہیں ان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ HTML سے ہی بنتا ہے۔ HTML کے علاوہ اگر ہمیں HTML نہیں ہوتی ہوگی تو ہم ویب سائٹ کا اسٹرکچر ہی نہیں کھڑا کر پائیں گے۔ جب ہم اس کا اسٹرکچر ہی نہیں کھڑا کر پائیں گے تو پھر ہم اسے اسٹائل کیسے کریں گے، اس میں فنکشنز وغیرہ، لاجکس وغیرہ کیسے ایڈ کریں گے۔ تو ویب سائٹ کو بنانے کے لیے سب سے بیسک جو لینگویج ہے وہ ہماری ہے HTML۔ HTML سیکھیں گے، اس کے بعد ہمارے CSS سے ہم ان ٹیگس وغیرہ کو اسٹائل وغیرہ کریں گے، اور اس کے بعد جا کر ہی ہم جاوا اسکرپٹ لگا کر ویب سائٹ کو فنکشنیبل بنائیں گے۔ تو HTML اس کے لیے ہماری بہت ضروری ہے، HTML کے بغیر ویب سائٹ بن ہی نہیں جا سکتی۔ ہمارے جتنے بھی ویب پیجز آپ دیکھتے ہیں، ویب سائٹ دیکھتے ہیں، ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا HTML سے ہی بنتا ہے۔ HTML کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں جیسے آپ ایک کار کی مثال لیں، کار میں جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں وہ ہماری HTML ہے، اور اس کے اوپر جو ہمارا کلر کیا ہوا ہے وہ ہماری سمجھ لیں CSS ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد جب ہم بریک لگاتے ہیں تو بریک لگ جاتی ہے، گاڑی رک جاتی ہے، ہم سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں اس طرح سے. تو یہ ہمارے فنکشن ہوتے ہیں. یہ آپ جاوا اسکرپٹ سمجھ سکتے ہیں. تو ایچ ٹی ایم ایل جو ہوتا ہے ہمارا بیسک اسٹرکچر ہوتا ہے، اسکیلیٹن ہوتا ہے. اس کے بعد ہم سی ایس ایس سے اس کو اسٹائل وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر جاوا اسکرپٹ سے اس میں جو فنکشن وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تاکہ ویب سائٹ فنکشن کر سکے. تو ہمارا وائل اینڈ ایچ ٹی ایم ایل تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس سے ویب سائٹس وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایچ ٹی ایم ایل کیوں سیکھنی چاہیے؟ کیریئر اپورچونیٹیز. اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل سیکھ لیتے ہیں اور سی ایس ایس سیکھ لیتے ہیں، ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ، تو ہمارے لیے بہت ساری کیریئر اپورچونیٹیز کھل جاتی ہیں. بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤس ہیں جہاں پر جا کر آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کو ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس، آپ کو اس میں ماسٹر اگر آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہیں پر بھی جا کر جاب وغیرہ مل سکتی ہے. آپ کو کہیں بھی کہا، یعنی کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ایک اسکل آ جائے گی اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہم کیریئر اپورچونیٹیز ہو جاتی ہیں. اس کے بعد تیسرا ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے وائل اینڈ ایچ ٹی ایم ایل میں کہ ہمیں ایچ ٹی ایم ایل کیوں سیکھنی چاہیے؟ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہماری جتنی بھی فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے ایچ ٹی ایم ایل اس میں فرسٹ نمبر پر آتی ہے. ہماری پہلے ہم ایچ ٹی ایم ایل سیکھیں گے، اس کے بعد ہم سی ایس ایس سیکھیں گے، اس کے بعد جاوا اسکرپٹ سیکھیں گے، پھر پی ایچ پی آ جاتی ہے، مائی ایس کیو ایل آ جاتے ہیں، اور بھی بہت فریم ورک آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو مین فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے، جو مین چیزیں لی جاتی ہیں وہ ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، پھر جاوا اسکرپٹ، پھر پی ایچ پی اور پھر مائی ایس کیو ایل. تو اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل سے اسٹارٹ لیں گے، ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ بھی سیکھ لیں گے، تو ہم فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ایچ ٹی ایم ایل کا آنا لازمی ہے. ایچ ٹی ایم ایل کے بغیر ہم فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہمارے سامنے ویب سائٹ سے ہوتی ہیں وہ ہم نہیں بنا سکتے. اس کے بعد ہمارا چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہمیں ایچ ٹی ایم ایل کیوں سیکھنی چاہیے؟ فری لانسنگ. آپ کو پتا ہوگا فائیور، اپ ورک پر آپ فری لانسنگ کر کے گھر بیٹھے آن لائن پیسے وغیرہ کما سکتے ہیں. اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سی ایس ایس سیکھ لیتے ہیں اور جاوا اسکرپٹ سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کیریئر اپورچونیٹیز، تو جیسے کہ دوسرا پوائنٹ تھا وہ تو آپ کے پاس ہیں ہی ہیں. آپ گھر بیٹھے فائیور پر گیگ وغیرہ بنا کر، اپ ورک پر بھی اکاؤنٹ وغیرہ بنا کر آن لائن کام لے سکتے ہیں. آپ کچھ پروجیکٹ وغیرہ مل سکتے ہیں، آپ کام ان پر کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اچھا خاصا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ فائیور پر جا کر سرچ کریے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ کسٹم ویب سائٹس، آپ کو بہت ساری گیگز مل جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ یہی سروسز آفر کر کے بہت سارے پیسے کما رہے ہیں. آپ کو ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ، اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس بھی سیکھ لیتے ہیں تو آپ فری لانسنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا اس میں ہمیں جو ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ یہ اس میں کافی گرپ ہونی چاہیے، پھر ہمیں کہیں جا کر ہم سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو تھوڑی بہت بھی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ آتی ہے تو آپ فری لانسنگ کر کے پیسے کما سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے ایچ ٹی ایم ایل سیکھنے کے لیے ہماری سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کیا ہوگی، کہ ہمیں کون کون سے سافٹ ویئرس چاہیے ہوں گے ایچ ٹی ایم ایل سیکھنے کے لیے. تو پہلے نمبر پر تو ہمارا آ جاتا ہے پہلا پوائنٹ ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر. ہمیں ایک عدد ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر چاہیے ہوگا اور ایک ہمیں براؤزر چاہیے ہوگا. براؤزر کوئی سا بھی براؤزر چل جائے گا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر کتنے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین میں شو ہو رہے ہیں کہ ہوں گے وی ایس کوڈ، سب لائم، ٹیکسٹ، نوٹ پیڈ، ایٹم، بریکٹس، ویب اسٹارم، ویم. یہ کافی مشہور جو ہمارے ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹرز ہیں. تو ہم ان میں سے کون سا اس پورے کورس میں یوز کریں گے؟ ہم اس میں یوز کریں گے وی ایس کوڈ، ون آف دی موسٹ پاپولر ایڈیٹر کوڈنگ کے لیے. ہم وی ایس کوڈ کا استعمال کریں گے. یہ مائکروسافٹ کی طرف سے ایک فری ایڈیٹر ہے. ہم اس میں ایچ ٹی ایم ایل لکھ سکتے ہیں، سی ایس ایس کوڈنگ جتنے بھی ہے وہ ہم اس میں لکھ سکتے ہیں. تو ہم اسی کا استعمال کریں گے. ویسے ایک نوٹ پیڈ بھی آتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نوٹ پیڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. نوٹ پیڈ یوز کرنا ایک قسم کی بیوقوفی ہی ہوگی. تو ہم وی ایس کوڈ میں ہی سب کچھ کریں گے. وی ایس کوڈ کے بہت زیادہ فنکشنز ہیں.
ہر ایک چیز آپ کوڈ لکھیں گے آپ کو سجیشن ملیں گی، MDN ریفرنس، یہ سب کچھ کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اس کورس میں A to Z ہر ایک چیز بتائی جائے گی۔ اگر میں آپ کو تسلی دیتا ہوں، اگر آپ یہ کورس مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ پوری HTML A to Z سیکھ کر ہی جائیں گے۔ آپ نے پریکٹس وغیرہ کرنی ہے، شرط یہ ہے کہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے، پھر سکھانا ہمارا کام ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں براؤزر آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کروم، ایج، فائر فاکس، سفاری، بریو، اوپیرا، یہ کا کچھ مشہور براؤزر میں نے یہاں پر آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے۔ آپ کوئی سا بھی براؤزر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس کورس میں HTML سیکھنے کے لیے جو ایڈیٹر ہے HTML ایڈیٹر وہ ہم VS کوڈ کا استعمال کریں گے، اور جو براؤزر ہوگا وہ ہم کروم استعمال کریں گے۔ اب لازمی نہیں ہے، ویسے VS کوڈ کے علاوہ آپ کوئی اور سا بھی ایڈیٹر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مجھے پرسنلی VS کوڈ بہت زیادہ پسند ہے۔ VS کوڈ کے فنکشن وغیرہ ایسے ہیں کہ تو مجھے اسی لیے VS کوڈ زیادہ پسند ہے۔ آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو 8-9 پہلے ایڈیٹر بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم VS کوڈ کا استعمال کریں گے، اور اس کے بعد براؤزر ہم استعمال کریں گے کروم۔ اب براؤزر بھی کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں، مائکروسافٹ ایج، فائر فاکس، جو سا آپ کے لیپ ٹاپ میں ہے، ہم کروم اور VS کوڈ کا استعمال کریں گے۔ تو آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے HTML کا سنٹیکس کیا ہے، HTML لکھتے کیسے ہیں، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، ایک ایک ٹیگ آپ کو تفصیلاً بتایا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، یہ ایک انٹروڈکشن ویڈیو تھی کہ ہمیں HTML کیوں سیکھنی چاہیے، HTML کیا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو HTML کے بارے میں سب کچھ بتایا جائے گا۔ ہمارا کورس ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ ہم اس طرح کے یہ کورس کمپلیٹ کر سکیں اور آگے آپ کے لیے CSS بھی لائیں اور کی ویڈیوز بھی لائیں اور جاوا اسکرپٹ کی بھی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔